हेलो। हाँ बोलिए जावेद आलम बरेली साहब, कोई दलील मिली आपके अकीदे पे? है? आपके बातिल अकीदे पे कोई दलील मिली आपको? बातिल अकीदत? हाँ, कल कहाँ भाग गए, कोई दलील नहीं दिया, आप कबूल किए कि आपके पास ना कुरान में हदीस दलील है ना हदीस की दलील है। अच्छा, जो कल दे रहे थे वो क्या थी? क्या दे रहे थे? भूल गए याद हम? नहीं क्या दे रहे थे, एक बार बताओ। मतलब कल याद नहीं है? खूब याद है, लेकिन तुम्हारे मसलक पे, याद है। तुम्हारे अकीदे पे वो दलील है ही नहीं है। कौन सी? अच्छा, तो हाँ बता दो, एक बार फिर से पढ़ के किसके बता दो। किसके अकीदे पे दलील है? एक बार तुम्हारे खिलाफ दलील है वो। हमारे खिलाफ दलील है? हाँ, एक बार फिर से पढ़ के बता दो, ताकि लोगों को समझ में आए कि कौन सी दलील दिए थे, फिर मैं भी बता देता हूँ। बताइए 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 बताइए, अपना अकीदा बताइए, फिर से दलील दीजिए कुरान हदीस से। मतलब अभी 2 मतलब दिन नहीं, से मतलब बात हो रही है। मतलब नहीं, मतलब जो भी आपका अकीदा है उस पे कुरान हदीस से दलील दीजिए। अगर आप ढूंढ नहीं पाए हो तो बता दीजिए कि आपको दलील नहीं आप मिली। सबसे पहले एक काम ये कीजिए जी बताइए। कि ये गलत बातें जो आप कर रहे हैं ना, उसको हम कौन सी छोड़ गलत दीजिए। बातें कर रहे हैं? आपको ये जो अभी मल्लब और मतलब वाला जो आप वो किए हैं, ये अच्छा, बहुत ही घटिया हरकत है। यानी आपकी घटिया हरकत है जो आप मतलब को मतलब ये बता रहे हैं। आपकी ठीक है, कोई बात नहीं, आपको आप अपने सुनने ही में जो है वो कम चीजें हैं। आपको पता चल गया आपकी घटिया हरकत है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए, दलील दीजिए क्योंकि अपने आप अकीदे पे। जितनी बातें कर रहे हैं वो आप यही सब अकीदे फजूल बातें अकीदे पे दलील दीजिए। आपका अकीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है, पूरा हम्म। दुनिया जब से बनी है वहां से हम्म। लेकर क़यामत तक, जब हम्म। जन्नती जन्नत में जाए, दोजखी दोजख में जाए, हम्म। यहाँ तक आप तफसीली इल्म मानते हैं, जर्रे जर्रे का मानते हैं। उसकी दलील हम्म। दीजिए। कल तो पूरे 2-3 घंटा गुफ्तगू हुई, एक भी दलील नहीं दे पाए, और अच्छा। आपके खिलाफ ही दलील कायम हो गई। आपके ही उलमा आपको काफिर और मुशरिक, आपके अकाबिर को बना दिया कि जो हुजूर के लिए इल्म गैब माने वो मुशरिक शिरक है। तो आप दलील दीजिए कुरान हदीस से अपने अकीदे पर, अगर आपके पास है तो। अच्छा, आप नहीं ये है तो अलग बताएं। बात है, बताइए। अब आप सुनिए, इतनी देर से बोल रहे हैं। मतलब चलिए। आपके नज़दीक ये है कि जो ये अकीदा रखे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता किया है, ये आपके हिसाब से क्या है, ये शिर्क है? मतलब सुनिए, मतलब नहीं, मतलब होता है, ये बताइए आपने जो अकीदा चलिए, कायम किया आपने है फिर वही बात की। आपने जो अकीदा कायम किया है, बदतमीजी वाली सुन बात कर रहे हो। सुनिए सुनिए, शर्म नहीं ज्यादा आती? हाइपर मत हो जाइए। आपने हाइपर हाइपर होने मत, की कोई इसमें बात नहीं है। ठंडा पानी पी जो लीजिए, आप बार बार ठंडा गलत बात कर रहे हैं। ठंडा पानी। देखो, हाँ, ठंडा और सुनने वाले डंडा समझ हमें जाएंगे, नहीं कोई समझ बात में आ नहीं। रहा। अच्छा, डंडा नहीं समझ में आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। आपका ये अकीदा आपने बताया था कि नहीं बताया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप इल्म गैब मानते हैं, वो भी इब्तिदाए आफरीनत से, जब से दुनिया बनी है, जब से कायम हुई है, और क़यामत मैंने तक के क्या लिए। सवाल किया, जवाब आप क्या दे अरे रहे वो, हैं? आप सवाल छोड़ो, अपने अकीदे पे दलील दो, आपका कोई सवाल ही नहीं है। क्या आप मतलब ये सवाल नहीं नहीं, मैंने सवाल आपसे ये सुन, पूछा, आप पूछो फिर ना, वही सवाल से बात नहीं कर होता है, रहे हैं यार। सवाल से नहीं होता है। फिर सवाल क्या देखो, होता है? आप कहीं देखिए, देखो, आप पहले आप आप हमारी बात सुनिए। हाँ आप बोलिए सुन लीजिए। आप बोलिए इतनी बोलिए देर बोलिए, से बोल आराम से रहे हैं। बोलिए, आराम से बोलिए आप। हाँ, हाँ आप बोलिए, पहले कोई बात हर्ज नहीं, सुनिए कोई बात नहीं, आप सुनाइए। कि सवाल जब आपसे किया जाए तो आप उसका जवाब देंगे, आप हमसे सवाल करेंगे तो हम भी जवाब देंगे। ये नहीं कि आप जो है सिर्फ आप अपनी बात कहते रहें, आप हमारे सवाल के जवाब देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। बस हो ये गया फजूल आपका, हो गया। मतलब हो गया आपका। हमने देखिए, आपसे पूछा ये है कि पूछने जो से शख्स सवाल ही ये नहीं होता है। देखिए, क्यों नहीं मैं होता? आपको सवाल क्यों ये नहीं होता, होता? नहीं नहीं, ये पूछा नहीं जाता क्यों नहीं होता ये पहले बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं होता। मैं बता रहा हूँ मैं आपके आपसे यही अरे पूछ रहा सुनो हूँ ना ना, यार, मैं आपके फिर आप आपके हमारे उलमा से अल्फाज बयान दलील, कर रहा हूँ। फिर वही आप अच्छा, बोलो, मेरे टाइम पे मत बोलो। जब मैं बोलने शुरू करूँ तो मत बोलो, आप बोल लो जितना कितनी बोल लो, देर तक आप बोलेंगे? आप कितनी बोल लो देर तक जितना आप बोलेंगे? हम आपसे पूछें कितनी देर तक आप बोलेंगे, आप बोल ले, ताकि हम घड़ी देख लेंगे कितनी देर तक आप बोलेंगे। आप बोल लें, आप बोल लें। जब मेरी बात हमने जो खत्म हो उस हम वक्त आप, मैं कह हम दूंगा मेरी बात खत्म है।
ہاں بولیے. ٹھیک ہے. ہاں بولیے بولیے. ارے خاموش رہیے نا یار. آپ نے کل ہماری بات ہوئی، آپ نے کہا آپ عقیدہ علم غیب پہ بات کریں گے. میں نے آپ سے پوچھا آپ کا کیا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیا، اپنا عقیدہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے علم غیب دیا ہے، ان کو علم غیب معلوم ہے. اور عطا کیا دیا اچھا ہے. ہاں اچھا دیا ہے چلیے. نہیں بولے ہیں آپ نے، عطا کیا ہے بولے. ارے عطا کیا دیا ہے وہ ایک ہی بات ہے. چلیے بولیے. تب کیوں کھجلی ہو رہی ہے آپ کو یار؟ میں جب دیا ہوں بول دیا ہوں، آپ بول رہے ہیں ہاں وہ بھی صحیح ہے، تب کھجلی کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ مطلب ٹھیک ہے. آپ بھی مانتے ہیں دیا مطلب دینا عطا کرنا ایک ہی بات ہے. نہیں، آپ کو کھجلی ہو رہی ہے، آپ نے خود ایک بات کی تردید وہ کر کے کس پھر کی اس کا اس بات کھجلی کر رہے ہو ہیں. رہی ہے کھجلی ہو وہ رہی آپ ہے. کو خوب اچھی طریقے سے ہاں بولیے. پتا چل رہا ہے، جب بتا رہا غلط ہوں باتیں کرنے سے دیا کوئی ہے. مطلب نہیں. ارے تم خود ڈسٹرب کر رہے ہو یار، بے مطلب کا ہے. جب میں دیا ہوں کہاں وہ بھی آپ بھی مان رہے ہو کہ ہاں آپ نے کہا ہے، تو اس میں کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور قیامت تک جنتی جنت میں جائے، دوزخی دوزخ میں جائے، یہاں تک تفصیلی علم ذرے ذرے کا دیا ہے. آپ کا یہ دعویٰ قائم ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ نے ہمارا جوابی دعویٰ پوچھا، ہم نے جوابی دعویٰ بھی دیا. تو اب جو دعویٰ کیا ہے، جس نے دعویٰ جس کا ہے، جو مدعی ہو کسی بات کا، تو اس کا ثبوت اس کے ذمے ہے. تو میں نے آپ سے ثبوت مانگا کل ہی کہ قرآن و حدیث سے اپنے اس عقیدے پر کوئی دلیل دو. ٹھیک ہے. تو آپ نے ابھی تک وہ دلیل نہیں دی، یا تو آپ بولے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، تو میں اپنی بات رکھوں، آپ بھی اس میں مت بولے. میں آپ کے عقیدے کے خلاف میں قرآن و حدیث سے اور محدثین سے، مفسرین سے، ائمہ فقہا سے سب دلیل میں قائم کروں گا اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ بتا دیجئے، اگر آپ کے پاس دلیل ہے قرآن و حدیث سے تو آپ پیش کیجئے. اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ کہہ دیجئے آپ کے پاس نہیں ہے. تو میں آپ کے جو یہ باطل عقیدہ ہے اس کے خلاف میں قرآن سے، حدیث سے اور ائمہ فقہا سے، محدثین مفسرین سے سب سے دلیل آپ کے خلاف پیش کروں گا. اب بولیے آپ. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں. سوال ہی آپ نہیں کر بولیے گا سکتے نہیں؟ آپ. چلیے آپ سنیں گے. بولیے. چلیے بولیے. ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے، اس ایسا علم مطلب جو دیا ہے، جو ہمارا دعویٰ ہے، کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب دیجیے بس. دیکھو سامعین، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب ملا ہے اور ذرے ذرے کا ملا ہے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب دنیا ختم ہوئے گی. ٹھیک ہے. لیکن ان کے اپنے ہی دعوے پر ابھی تک قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں دیا. کل سے 3 گھنٹہ بات ہوا، ابھی دیکھو بات ہوا ہے. جبکہ ان کے عالم ہے ایک آدمی محمد حامد رضا قادری، فتاوی حامدیہ صفحہ نمبر 136 میں لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی بات کا مدعی ہو اس کا بار اسی کے ذمہ ہے. آپ اپنے دعوے کا ثبوت نہ پیش کریں، دوسرے سے الٹا ثبوت مانگتا پھرے، وہ پاگل مجنون کہلاتا ہے یا مکار کہلاتا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ اس کا مکاری ہے یا پاگل پن ہے بقول ان کے اکابر کے، کہ جو دعویٰ کرتا ہے ثبوت وہ دیتا ہے. تو ان کا جو دعویٰ ہے کہ علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو یہ دعویٰ جو ہے یا تو قرآن سے ثابت ہوگا یا حدیث سے ثابت ہوگا. اور ان کے عالم نے کہہ دیا ہے کہ جو عقائد کی چیزیں ہوتے ہیں وہ قرآن کی قطعی الدلالہ آیات ہونا چاہیے یا حدیث ہو تو متواتر ہونا چاہیے. مگر انہوں نے تو ابھی نہ قرآن کی آیت پیش کیا، نہ کوئی حدیث خبر واحد بھی نہیں پیش کیا. متواتر کا تو چھوڑو، خبر واحد کا بھی پیش نہیں کیا. اور اس کے عالم کہہ رہے ہیں کہ جو شخص دعویٰ کرے تو اس کو ثبوت پیش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر وہ ثبوت نہیں پیش کرتا تو پاگل ہے یا مجنون ہے یا مکار ہے. اب سوچ لیجئے یہ بندہ جاوید عالم بریلوی ہیں تو یہ کس قسم کے ہیں. اب سوچ لیجئے، یہ اپنے دعوے پہ دلیل نہیں دے پا رہے ہیں. یا تو یہ اپنے دعوے پہ دلیل دے
یا تو یہ کہیں کہ بھائی ان کے جو دعویٰ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، اس کے خلاف میں دلیل دے دوں. یہ قبول تو کریں پہلے. بتائیے، بولیے. ہلو، بولیے. سامعین، ہاں اب میں ہاں قرآن پاک کی آیت تلاوت کر رہا ہوں جو پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، تمہیں سکھا دیا اللہ نے جو کچھ آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالی کا بڑا فضل ہے. اب اس آیت کی تفسیر مفسرین یہ کرتے ہیں، جیسا کہ تفسیر امام منصرم ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مِنْ خَبْرِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ قبل ذلك من فضل اللہ علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موضوع خلق. اب اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اور سکھایا اللہ نے جو آپ نہ جانتے تھے تمام اولین و آخرین کی خبریں، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے. پہلے اس سے آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا. دوسرا، آپ کون سی تفسیر پڑھے؟ میں 1 منٹ میں کون سی تفسیر پڑھے آپ نے ابھی؟ تفسیر ابن جریر. تفسیر تبری نہیں، یہ تفسیر ابن جریر. ہاں چلو، مجھے تفسیر ابن جریر ذرا مجھے بھیج دو. اس میں کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کیا چیز؟ وہ تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ اب بھیج تو دوں آپ کو. ہاں چلیے آپ پڑھیے. چلیے دیکھیے. نہ بھیجوں؟ آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اب آگے اب دوسری تفسیر سن لیجیے، اس کے بعد ہم پھر آپ کو جو بولنا ہوگا وہ بولیے گا. چلیے کوئی بات نہیں. ہاں، اور اسی آیت کی تفسیر خازن میں ہے. وہ کہتے ہیں، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. عربی عبارت پڑھیے. مذکورہ، اچھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ یعنی من احکام شرع و امور دین. اس میں اصل میں عبارت اس لیے نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس میں زیر زبر نہیں لگا ہوا، تو غلطی ہو کوئی بات نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، میں نہیں پکڑوں گا، آپ پڑھیے. اچھا چلیے. ہاں چلیے. احکام شرع و اصول الدین وقیل علیہ من. ہاں چلیے من علم الغیب. میں پڑھ دیتا ہوں. 1 منٹ میں پڑھ دیتا ہوں. 1 منٹ میں ہی پڑھ دیتا ہوں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ یعنی من احکام الشرع و امور الدین. ٹھیک ہے، چلیے اب بتائیے. ہاں، اب تو اس میں کہیں گے مذکورہ عبارت کہاں سے لیے؟ ترجمہ پڑھ رہا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت اور دین کے کام سکھا دیے. ایک قول یہ ہے کہ علم غیب میں سے جو آپ نہ جانتے تھے وہ سکھا دیے. ایک قول کے مطابق یہ معنی ہے کہ آپ کو چھپی ہوئی چیزیں سکھا دی اور دلوں کے راز کا علم عطا فرمایا اور منافقین کے مکر فریب کا علم دیا گیا. اب آپ بولیں، اب آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ ہاں، انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی. ان کا عقیدہ پھر سن لیجئے سامعین اور قارئین، کہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے. ٹھیک ہے، علم غیب دیا ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک ذرے ذرے کا علم. ٹھیک ہے،
تو اس آیت میں تو علم غیب کا کوئی ایک الفاظ نہیں ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، بس اتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا انہوں نے تفسیر طبری سے ایک حوالہ، ایک چیز پڑھی ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہاں، خبر الاولین والآخرین ومکانہ ما وقائن، کہ اس کو سکھایا پہلے کی خبریں اور بعد کے آخر والوں کی خبریں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کی خبریں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں، بعد کی بھی خبریں بتائی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں۔ اس میں بھی دیکھو کوئی علم غیب کا لفظ نہیں ہے، نہ ذرے ذرے کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے دوسری تفسیر خازن کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، تو تفسیر خازن کا جو یہ ہے کہ میں پڑھ دیتا ہوں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی من احکام الشرع و امور الدین۔ تفسیر خازن کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو شریعت کے احکام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے ہیں، اور دین کے کام، امور دین کے معاملات سکھائے ہیں، تو اس سے کس کو انکار ہے؟ اس میں نہ علم غیب کا لفظ ہے اس تفسیر میں، اور نہ ہی یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذرے ذرے کا علم ساری چیزیں دیا ہے۔ اور آگے ایک چیز ہے کیلا سے جو یہ چیز ہے علم کا، علمک من علم الغیب ما لم تکن تعلم، یہ کیلا کا جو الفاظ یہ ضعیف قول ہے، انہوں کیلا سے نقل کیا ہے، تو کیلا سے جو انہوں نے نقل کیا ہے ضعیف قول ہے علامہ خازن نے، ٹھیک ہے۔ اور اسی آیت کے تحت دیکھیے ابن کثیر بھی فرماتے ہیں علمک ما لم تکن تعلم ای قبل نزول ذالک علیک کقولہ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب الی آخر، وقال تعالی وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد ابن کثیر لیے ہیں کہ اس سے پہلے قرآن کی یہ جو نزول ہوا اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، جیسے کہ آیت اس کی وضاحت کرتی ہے کہ کذالک اوحینا الیک روحن، کہ ہم نے آپ کو ایک روح یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ کی طرف بھیجا، من امرنا اپنی طرف سے، ما کنت تدری ما الکتاب ہو، اس سے پہلے کہ آپ کتاب کیا چیز ہے آپ نہیں جانتے تھے، ٹھیک۔ اسی طرح سے دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے، تفسیر ابن سعود، ٹھیک ہے، محمد بن محمد امادی سعود یہ فرماتے ہیں بالوحی من خفیات الامور التي من جملتها وجوہ ابطال قید المنافقین من امور الدین وحکام الشرع ما لم تکن تعلم الى ذلك الى وقت التعلیم، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وحی کے ذریعے جو خفیہ امور جو ہیں وہ آپ کو بتائے گئے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ منافقین کے جو مکر ہیں وہ بھی آپ کو بتائے گئے ہیں اس کو باطل کرنے کے لیے، اور من امور الدین دینی معاملات بتائے گئے، وہ احکام شرع بتایا گیا، ما لم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں نہ کوئی علم غیب کا ذکر ہے، نہ یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے دنیا سے آخر دنیا تک ذرے ذرے کا علم ہے۔ اور دیکھیے میں آپ کو تفسیر بغوی دکھاتا ہوں، تفسیر بغوی، ٹھیک ہے، علامہ محمد حسین بن مسعود البغوی المتوفى 516 یہ فرماتے ہیں یعنی القضاء بالوحی وعلمک ما لم تکن تعلم من الاحکام، یہ اس کا یہ مطلب ہے جو احکام اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، وہ جو نہیں جانتے تھے احکام وہ سکھایا۔ تفسیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وعلمک من حقائق والمعارف ما لم تکن تعلم من قبل، جو حقائق و معارف ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا۔ اس میں بھی دیکھو نہ علم غیب کا ذکر ہے اور نہ یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذرے ذرے کا ابتدائی دنیا سے آخر دنیا تک سکھایا۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا عقیدہ ہے، ان کا تو عقیدہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بھی خلاف ہے۔ یہ دیکھو تفسیر بیضاوی میں ہے، ٹھیک ہے، علمک ما لم تکن تعلم من خفیات الامور او من امور الدین والاحکام، خفیہ معاملات سکھایا اور دین کے احکام سکھائے، اور دین کے معاملات اور احکام سکھائے۔ یہاں بھی دیکھو دین اور شریعت کی سکھائے اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اس سے کس کو انکار ہے؟ اس میں بھی دیکھو علم غیب کا ذکر نہیں ہے، نہ یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذرے ذرے کا علم ان کو عطا فرمایا ہے۔ اس سے یہ عقیدہ، اب یہ اہم کتاب میں پیش کر رہا ہوں، تعویلات اہل سنہ،
یہ تفسیر ماتریدی کی ہے، جو ایک حنفی کے بڑے امام ہیں جنہوں نے عقائد میں بھی کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، مطلب من الحلال والحرام والاحکام، ٹھیک ہے، کلھا، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام سکھایا اور احکام دین، سارے احکام دین سکھایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے اسی طرح کے تفسیر جلالین میں ہے، تفسیر قرطبی میں ہے، تفسیر کبیر میں ہے، تفسیر مجہری میں ہے، تفسیر نصفی میں ہے، تنویر المقیاس یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں ہے، روح المعانی میں یہی تفسیر ہے۔ کسی ایک تفسیر میں یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کوئی ایک، دنیا کی جتنی تفسیر لکھی گئی ہیں لاکھوں، کسی ایک میں یہ دکھا دے کسی نے کہا ہو اس سے علم غیب مراد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے کی تعلیم مراد ہے۔ ساری تفسیریں میں نے جو بتائی ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَالشَّرَائِعِ اور من خفیات الامور، یہ تفسیر جو ہے تفسیر نصفی سے میں پڑھ رہا ہوں کہ دین کے معاملات، شریعت کے معاملات سکھائے ہیں، ٹھیک ہے، اور خفیہ جانکاری دی ہیں۔ کسی ایک میں نہیں ہے کہ اس آیت سے یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہو یا ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا ہو دنیا کی، جب سے دنیا بنی ہے اور آخرت کی۔ تو سارے دیکھو تفسیریں اور سارے عقائد ان کے خلاف خود جا رہے ہیں۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ ان کی من گھڑت جو عقائد ہیں اور جو من گھڑت چیزیں یہ بیان کرتے ہیں، سارے ائمہ مفسرین اس پر متفق ہیں، ان کے عقائد کے خلاف ہی متفق ہے کہ ان کے باطل جو عقائد ہیں وہ ایسے ہیں، اور آیت کچھ اور بیان کر رہی ہے۔ آیت میں بھی کوئی علم غیب کا لفظ نہیں ہے، نہ ذرے ذرے کا علم کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور کسی مفسرین نے بھی وہ نہیں کیا۔ سارے مفسرین اس پر متفق ہیں کہ اللہ کے رسول کو دین کے احکام اور شریعت کے احکام سکھائے گئے ہیں۔ اب بولیے آپ، ہلو بولیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر خازن میں جو ہے، آپ تفسیر خازن میں پوری عبارت پڑھیے۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر سے پڑھ دیتا ہوں پوری عبارت، جہاں پوری تک عبارت پوری عبارت پڑھ رہا ہوں۔ دیکھو تفسیر خازن میں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی من احکام الشرع و امور الدین، وقیل علمک من علم الغیب ما لم تکن تعلم، قیل معناہ علمک من خفیات الامور واطلاعک علی جمائر القلوب، ٹھیک ہے، وعلمک من احوال المنافقین وقیدہم ما لم تکن تعلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا قول نقل کیے ہیں جو سب سے صحیح قول ہے کہ یعنی من احکام الشرع و امور الدین، آپ کو شریعت کے احکام اور دین کے معاملات سکھائے ہیں۔ وکیلا، یہ بھی کہا گیا، یعنی جو ضعیف قول آگے نقل کیے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو علم غیب سکھایا گیا ہے جو کہ آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بھی ضعیف قول انہوں نے بیان کیا ہے کہ خفیہ امور سکھائے گئے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قلوب کے جمائر یعنی قلوب کے احوال سکھائے گئے ہیں، اور منافقون کے احوال آپ کو سکھائے گئے ہیں، اور ان کی مکاریاں سکھائی گئی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس میں پورا دیکھو کہیں بھی ایک لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ذرے ذرے کا علم ہو اس میں۔ بس آپ چپ ہو جائیں۔ ہاں بتائیے۔ سنیے، ہاں بتائیے۔ اب یہ جو وکیلا علم کا من علم الغیب، ہاں یہ قیلا، یہ ضعیف قول ہے، یہ تو ضعیف قول ہے۔ ہاں صرف اسی پر اعتراض ہے کہ نیچے اور جتنی باتیں ہیں اس پر بھی اعتراض ہے؟ یہ سب پہ قیلا کا الفاظ ہے، سب کا ضعیف قول ہے۔ آپ بتائیے، مطلب اس میں جو یہ لکھا ہوا آپ سن لیجیے۔ ارے یار یہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، علامہ خازن جو کہہ رہے ہیں ان کا جو تفسیر، جو صحیح تفسیر ہے انہوں نے بیان کر دیا ہے من احکام الشرع و امور الدین، باقی وہ ضعیف قول انہوں نے نقل کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہے، یہ ضعیف قول ہے۔ ہاں بتائیے ہم یہ کہہ رہے ہیں بتائیے کہ ایک قول یہ ہے کہ علم غیب میں ایک قول نہیں ہے، ایسا کہا گیا ہے۔ جب آپ کو عربی ہی نہیں آتی جا کے کسی سے پڑھا لو، قیلا کا مطلب ہوتا ہے، ہاں یہ قول ایسا نہیں ہے، وہ اردو مت پڑھیے۔ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آپ نہیں، آپ ترجمہ آپ کا غلط ہے، وہ آپ کا ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ میں غلط پڑھ رہا ہوں تو اب آگے تو سن تو لیجیے، ہاں ترجمہ ہی غلط پڑھ رہا ہوں نا۔ بتائیے، ہاں بتائیے، سن تو لیجیے۔ قیلا کا کیا مطلب ہے؟ قیلا کا کیا مطلب ہے؟ بتا تو دیے آپ۔
کیا اچھا، یعنی میں بتا دیا تو آپ میری مانتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے ہم اس پر بعد میں بات کریں گے، پہلے پوری بات تو سنیے، ہم کیا اس کو تو سنیے. ایک قول یہ ہے کہ علم غیب میں ایک قول نہیں، ایک قول نہیں، قیلا ایسا بھی کہا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے. ایک قول کا یہاں ہے لکھا ہے، یہ قیلا کہا گیا ہے. ہاں چلیے، یہ مطلب ایسا بھی کہا گیا ہے. ہاں یعنی غیب میں ہاں 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 وہ آپ جو غیب سے علم غیب سے جو وہ نہ جانتے تھے وہ سکھا دیا ایک قول کے مطابق. پھر یہ مانا کہ اس میں ایک قول کے مطابق لکھا ہی نہیں ہے، سیدھا قیلا لکھا ہے. آپ کو کبھی عربی جا کے پوچھ لو، اس کے آگے اور کچھ ہے؟ وہ بھی قیلا لکھا گیا، آگے بھی قیلا سے مانا علم کا، قیلا اسے لکھا گیا ہے. وکیلا علم کا من علم الغیب معلوم تکن تام وکیلا مانا ہے، مانا ہو. یہ دوسرا قیلا یہاں مانا ہو کے پہلے بھی قیلا ہے، دیکھو. ہاں یہاں بھی ہے. ہاں یہاں بھی قیلا، ہاں دو جگہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ایک قول مطلب وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کے مطابق یہ مانا ہے کہ آپ کو قول نہیں ایسا کہا گیا ہے. یہ قول تو ترجمہ ہی چل رہی ہے. ہاں قیلا یعنی وہ ضعیف قول. ہاں ضعیف قول. ہاں ٹھیک ہے. ہاں ضعیف قول بقول آپ کی یہ ضعیف ہے بھائی، ہمارے نہیں، آپ کسی عالم سے جا کے پوچھ لیں. سکھائی اور دلوں کے رازوں کا علم عطا فرمایا اور منافقین کے مکر فریب کا علم دیا گیا. مطلب یہ علم نہیں دیا گیا یہاں. یہ بھی دیکھو ترجمہ انہوں نے غلط کر رہے ہیں. دیکھو ان کو یہ بھی نہیں معلوم بیچارے کو کہ عربی آتی نہیں ہے، تو ان کو کیسے معلوم؟ اطلع کا علی جماہیر القلوب، ٹھیک ہے، قلوب کے جو ضمیریں اندر ہے اس پر اطلاع کی گئی ہے، علم نہیں دیا گیا ہے، اطلاع دی گئی ہے. ہاں وہ بھی ضعیف قول ہے. ہاں اطلاع دیا گیا. چلیے آپ کی بقول اطلاع. ارے اس میں لکھا ہے اطلاع کا، اس میں لکھا ہے، میرے بقول کیا تمہارے پاس. ہاں عربی والا دیکھو، تم اردو کیا پڑھ رہے ہو؟ تم کو کوئی بھی اردو میں سن رہا ہوں نا. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس میں جو ہے یہ جو منافقین کے مکر فریب کا علم دیا گیا یہ بھی آپ نہیں مانتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مکر فریب کا بہت سارا علم دیا، بتایا ہے، اطلاع دی ہے، اطلاع دی ہے بہت سے مکر سے، بہت سے سنو ایک منٹ. آپ مکر پر اطلاع دی ہے وہ، اور آپ کا تو ماننا ہے کہ علم غیب ملا اور ذرے ذرے کا ملا. آپ اس میں کہاں پھنس رہے ہیں یہ بتائیے. آپ کا جو دعویٰ ہے، سنو یار، آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو علم غیب دیا اور جب سے دنیا قائم ہوئی قیامت تک ذرے ذرے کا علم دیا. اس کے تحت کوئی آیت پیش کرو. اس میں تو سارے مفسرین نے تو آپ کے عقیدے کے خلاف ہی تفسیر کی ہے. بتاؤ بتاؤ بھائی بتاؤ، اور کوئی آیت ہے تو پیش کرو آپ کے حساب سے. ارے رک جائیں، آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے، آپ کو یہی علم غیب پر ہی اعتراض ہے اور باقی قول اس میں جو لکھا ہوا ہے اس پر آپ کا اتفاق ہے. کون سے قول پہ اتفاق ہے؟ میں کہاں اتفاق ہے؟ علم غیب پر آپ، علم غیب پر آپ کا اعتراض ہے. یہ دیکھو اس کے پاس دلیل ولیل ہے نہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ سارے قول چلے گا، یہ سارے بھی سمجھیں گے کس کے پاس جو ہے علم ہے کس کے پاس نہیں ہے. آپ اپنی باری میں بولیں، میں جتنی بات کہہ رہا ہوں اتنا سنیے، پھر آپ کو جو بولنا ہوگا آپ بولیں گے. چلیے آپ کو جو اس میں اعتراض ہے وہ صرف علم غیب پر ہے. اب آپ دیکھیں مفتی محمد شفیع دیوبندی، یہ دیکھو انہوں نے پہلے سن نہیں رہے کر رہے ہو. چلو اچھا بولو، ابھی آپ کی بے عزتی ہوگی. ٹرم میں بولنا. ہاں چلیے اس کو سنو. آپ کو سارا اعتراض یہ ہے کہ علم غیب نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ غیب کی اطلاع دی گئی ہے. اب مفتی شفیع دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کی تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے اس جو ہے وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب اور غیبی خبروں میں فرق ہے. الا من ارتضی من الرسول فإنه علیکم من بین یدیہ ومن خلفہ رصدہ ہے شاید. اچھا ہاں
سورہ جن کی آیت یہ اس کا کر رہے ہیں کہ حاصل استثناء اس سفینہ شبہ کا جواب یہ ہے کہ علم غیب کلی کی نفی سے ہر غیب کی نفی مطلقاً مراد نہیں، بلکہ منصب رسالت کے لیے جس قدر علم غیب کی خبروں اور غیبوں کی چیزوں کا علم کسی رسول کو دینا ضروری ہے، وہ ان کو من جانب اللہ بذریعہ وحی دیا جاتا ہے، اور وہ ایسے محفوظ طریقوں سے دیا جاتا ہے جب ان پر اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو ان کے طرف فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے تاکہ شیاطین اس میں کوئی مداخلت نہ کر سکیں۔ اس میں اول تو لفظ رسول سے اس غیب کی نوعیت متعین کر دی گئی جس کا علم رسول اور نبی کو دیا جاتا ہے، اور وہ ظاہر ہے علم شرع احکام اور غیب کی خبریں بقدر ضرورت و وقت ہے۔ اس کے بعد جو علم غیب رسول و نبی کو دیا جاتا ہے اس کی نوعیت اگلے جملے سے یوں بھی معین کر دی، بذریعہ فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، اور وہی لانے والے فرشتے کے ارد گرد فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی اس استثناء سے جس علم غیب و نبی رسول کے لیے اس بات ہے وہ بعض اور مخصوص علم غیب ہے جن کی ضرورت منصب رسالت کے لیے درپیش ہو۔ اب اس عبارت میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اب آپ بتائیں، بولیں اس پر کیا اعتراض ہے آپ کو جو ہم نے پڑھا ہے مفتی شفیع دیوبندی کا؟ سنیں ہاں دیکھیے سامعین، اب ان کو اصول مناظرہ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اصول مناظرہ کی کوئی بھی کتاب لے لو یا کسی بھی مناظر آدمی سے پوچھ لو، چاہے وہ بریلوی ہو یا اہل سنت والجماعت دیوبند کا ہو یا کس سے بھی ہو، اس سے کوئی بھی پوچھ لو کہ جو کسی چیز کا دعویٰ کرے اس دعوے پر وہ دلیل قرآن و حدیث سے دے گا۔ اب ان کے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے 10 عقیدے۔ اس میں لکھا ہے کہ ضروریات دین اس کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی دلالات واضحۃ الافادات سے ہوتا ہے، جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور دوسری کتاب میں ان کے فتاوی رضویہ میں لکھے ہیں ان کے اعلیٰ حضرت نے، جلد 2 صفحہ نمبر 451 جو قدیم کا ہے چھپا ہوا، اس میں لکھے حدیث احاد یعنی خبر واحد اگرچہ تمام شرائط صحت کی جامع ہو جنہی کا فائدہ دیتی ہے، اب معاملہ اعتقادی میں جنیات کا اعتبار نہیں۔ اور جال حق میں خود لکھا ہے کہ عقائد میں قرآن کی آیت ہو، قطعی دلالہ ہو یا حدیث ہو تو متواتر ہو۔ اب انہوں نے ایک چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا ہے ذرے ذرے کا، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، اور جب قیامت تک جنتی جنت میں جائے، دوزخی دوزخ میں جائے، یہاں تک کہ دے دیا گیا ہے۔ تو میں نے ان کو قرآن و حدیث سے دلیل دینی چاہیے۔ اگر یہ ہماری کتاب کو مانتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ان کے عقائد میں مانی جاتی ہے، قرآن و حدیث یہ مانتے ہیں کہ ہمارے جو کتابیں ہیں ان سے ان کی دلیل، ان کے عقائد کی دلیل ملتی ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ لیکن ان کے عقائد کو بجائے یہ قرآن و حدیث سے دلیل دینے کے لیے یہ آتے ہیں مولانا مفتی شفیع کی کتابوں میں جا رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں، جبکہ یہ دیکھو انہوں نے ایک آیت پیش کی، جب اس آیت میں میں نے سارے مفسرین سے ان کے خلاف عقیدہ قائم کیا، تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کے عقیدے پہ، جو عقیدے کے معاملات ہے، ان کے بریلوی کے اعلیٰ حضرت اور ان کے اکابر نے جو اصول بنایا ہے کہ عقائد میں قطعی دلالت آیت ہونی چاہیے، حدیث بھی ہو تو متواتر ہو، تو یہ نہ حدیث پیش کر رہے ہیں نہ کوئی قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ مولانا مفتی شفیع یا دوسرے، جبکہ اصول مناظرہ کی کتاب ہے کہ عقائد میں ان سے دلیل نہیں دی جاتی، دلیل جو ہے قرآن حدیث سے دی جاتی ہے۔ جب یہ ہماری باری آئے گی تو ہم ہمارے خلاف یہ کوئی دلیل پیش کریں تو یہ الگ چیز ہے، مگر یہ ابھی ان کے عقائد اور ان کے دلیل کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو شاید پتہ نہیں اصول مناظرہ، نہ یہ کبھی کسی عالم سے شاید ملتے ہیں کہ پوچھ لے میں، چاہے وہ بریلوی ہو۔
تو ان کو چاہیے کہ کوئی قرآن کی آیت پیش کرے یا حدیث پیش کرے، کیونکہ عقائد جو ہے ان کے بقول اکابر کے قرآن کی آیت وہ بھی قطعی الدلالہ ہو اور حدیث متواتر ہو، تو وہ ساری چیزیں پیش کریں۔ بولیے بھائی، پیش کریے، آپ قرآن کی آیت پیش کریں یا حدیث رسول پیش کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر آپ مانتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں آپ کے عقائد کی چیزیں ہیں تو آپ بتا دیجئے، پھر ہم اس پر بھی آتے ہیں، اس پر جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بتائیے جاوید بریلوی صاحب۔ ہلو۔ امین، میں نے قرآن پاک کی آیت سے ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کہ آپ جو نہ جانتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ آپ جو نہ جانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا، یہ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اب ان کا صرف باقی چیزوں میں ان کا اتفاق کرتے ہیں، اب ان کا صرف ایک لفظ ہے علم غیب، اور علم غیب پر ان کا کہنا ہے کہ یہ اس کا استعمال وہ جائز نہیں ہے، کہ یہ کہنا نہیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب جو ہے دیا گیا ہے۔ تو اب صرف یہی چیز ہے، جبکہ ہم نے ان کی اکابرین کی کتابوں سے بھی ثابت کیا۔ مفتی شفیع صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ علم غیب کا استعمال وہ خود کر رہے ہیں، اور وہ لکھ کے اپنی کتاب میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس کا استعمال جائز ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا جو یہ اعتراض ہے وہ باطل ہے اور بے مقصد ہے، اور اس کی کوئی جو ہے مطلب وقت نہیں ہے۔ اب بولیے جو آپ کو بولنا ہے۔ دیکھو، انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے اور اس آیت کا انہوں نے یہ مطلب لیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اس میں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب دیا گیا، وہ بھی ذرے ذرے کا، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب قیامت تک۔ لیکن اس میں تو ایک بھی لفظ نہیں ہے نہ قرآن میں، ٹھیک ہے؟ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اگر یہ ایسے ہی عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ پہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ سارا علم غیب دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 151 میں فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں وَعَلِّمُكُمْ کتاب والحکمت وَعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ الفاظ یہاں بھی ہیں کہ وَعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ وہ تم کو سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہی لفظ ہے، تو کیا سب صحابہ کرام کے لیے علم غیب مانیں گے؟ دوسرا، اس کا مطلب میں نے سارے تفسیروں سے، تفسیر ابن کثیر سے، تفسیر ابی سعود سے، تفسیر بغوی سے، تفسیر جیلانی سے، عبدالقادر جیلانی کا عقیدہ بھی پیش کیا، اور تفسیر بیجاوی سے، تفسیر تعویلات اہل سنت سے، تفسیر جلالین سے، تفسیر خاجن سے، تفسیر قرطبی، تفسیر کبیر، تفسیر مجری، تفسیر نصفی اور تفسیر ابن عباس، روح المعانی، اس طرح بے شمار حدیثیں میں قریب 50 تفسیروں سے یہ چیزیں ثابت کرتا ہوں کہ، اور سب میں یہی چیز لکھا ہے کہ سارے مفسرین نے اس سے مراد یہی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام دین، احکام شرع سکھایا ہے۔ اس میں کہیں کسی مفسر نے علم غیب کا لفظ استعمال بھی نہیں کیا، نہ کسی صحابی رسول نے کہا، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی حدیث میں بیان فرمایا، نہ قرآن میں ہے۔ یعنی پوری دنیا کی کوئی تفسیر میں اس آیت کے تحت کسی نے بیان ہی نہیں کیا کہ علم غیب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور بھی ذرے ذرے کا دیا ہے۔ سارے مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے من الاحکام والشرعی، احکام اور شریعت کے احکام مراد ہیں، یہ ہے۔ لیکن یہ اس کا باطل عقیدے ہیں، سارے مفسرین کے خلاف اس کے باطل عقیدے قائم ہو گئے ہیں۔ میں نے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں تفصیل سے، اور یہ اب جا رہے ہیں مفتی محمد صفی کی طرف، جبکہ یہ عقیدہ کی معاملہ ہے۔ عقیدہ جو ثابت ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ ان کے اکابر نے اصول بنایا ہے۔ یہ ہم جا رہے ہیں مفتی محمد صفی کے کتابوں کی طرف، یعنی ان کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ مفتی محمد صفی کی طرف، یعنی علماء دیوبند سے ان کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، نہ کہ قرآن و حدیث سے۔ یہ علماء دیوبند کی بہت بڑی کرامات ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ، کہ یہ بریلوی مولانا جو ہیں
बरेलवी आलिम जो हैं ये चीज़ तस्लीम करते हैं कि इनका अकीदा न कुरान में है, न हदीस में है, न तफसीर की किसी भी किताब में है, मुफस्सिरीन की न किसी की किताब में है, जो इनका अकीदा है कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब दिया है, और वो भी ज़र्रे ज़र्रे का इल्म गैब दिया है कि जंगल में कितने पत्ते हैं, कितने पेड़ हैं, कितने पौधे हैं, और समुद्र में कितनी मछलियां हैं, हर इंसान कितनी बार पैखाना जाएगा, कितनी बार उसको पैखाने की हाजत होगी, कितना जानवर कितनी बार पैखाना करेगा, या फला आदमी क्या करेगा, कितनी बार वो फला फला काम करेगा। इसकी तफसीर ये मानते हैं कि ऐसा इल्म गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है। मगर दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी में जाओ या दुनिया की कोई भी तफसीर ले लो, इनके बातिल अकीदे की कहीं तफसीर नहीं मिलेगी, बल्कि इनके खिलाफ मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, ठीक है, इनके अकीदे के खिलाफ बातें फरमाई हैं। और अभी भी ये बंदा ना कुरान से हदीस दतनी दलील दे रहा है, जबकि अकायद का जो मसला होता है वो दलील कहाँ से लेंगे? कुरान से और हदीस से। और कुरान और हदीस की तफसीरात जो मोतबर मुफस्सिरीन या मुहद्दिसीन ने की है, उससे उसका माना मुतय्यन करते हैं। न तो इनके पास न कुरान से हदीस है दलील है, न हदीस से दलील है। बताइए भाई, आपके पास अगर दलील नहीं है तो आप बता दें, मैं आपके खिलाफ और दलीलें कायम करता हूँ। बताइए। सामीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और जबकि उसूल है कि अगर दो लोगों में किसी चीज पर इख्तलाफ हो और उनके अकाबरीन से अगर ये साबित हो जाए कि सेम बातें अगर साबित हो जाएं तो वो आपस में वो मुत्तफिक हो जाती हैं। जैसा कि गैर मुक़ल्लिदीन जो है वो कहते हैं कि किसी की तकलीद नहीं करनी चाहिए, जबकि वो खुद इमाम बुखारी अलैहि रहमा की वो खुद तकलीद करते हैं। वो कहते हैं, और क्योंकि हदीस शरीफ में देखो ये मौजूद से भाग रहे हैं, अब गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ। आप अपना मुंह बंद करिए, मैं अपनी बारी में जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको जो जवाब देना अपनी टर्म में दीजिएगा। आप मेरे बीच में ना बोलिए, मुझको जो बोलना है मैं बोल रहा हूँ। चलिए। तो जबकि उसूल यही है कि जब दोनों लोगों में एक बात पर इत्तफाक हो, उनका वो लोग भी कहते हैं कि हमारा इस पर आपका इत्तफाक है कि इल्म हदीस के मामले में जो रावियान हैं उन पर हमारा इत्तफाक है, लिहाजा इसमें तकलीद का वो इनकार नहीं करते। अब रहा सवाल, मैंने कुरान करीम की आयत पेश की, ये कह रहे हैं कि इसमें जो है इल्म मा काना वमा यकून का कोई लफ्ज नहीं। अब मैं तफसीर पेश कर रहा हूँ। साहिब तफसीर अराइसुल बयान इस आयत के तहत फरमाते हैं वअल्लमका मा लम तकुन तालम अय उलूमुल अवाकिबिल। किसकी तफसीर है? अराइसुल बयान। कौन सी? अराइसुल बयान। ये किसकी तफसीर है भाई, जरा बताइए। किसकी तफसीर है? नाम तो बताइए। आपको नहीं पता? हाँ बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, आपको नहीं पता? अरे हमको ये तो सवाल नहीं है कि हमको पता है। देखो उसूल मुनाजरा में ये है कि अगर मुखालिफ जो है आपसे दलील मांगे तो उसको आप देना चाहिए, ये नहीं पूछना चाहिए। इस किताब की दलील तो आपने भी दी है, अराइसुल बयान की। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। आप उसको रिपीट करके वो देख लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, अराइसुल बयान का मैंने नाम ही नहीं लिया है। आप किसका नाम लिया था? नहीं, मैं बता देता हूँ मैंने किसका नाम लिया था, सारी चीजें बता दूँ। फिर से बता दूँ, दोहरा दूँ? किसकी आपने बयान? हाँ दोहरा दीजिए, किसकी तफसीर का नाम लिया था आपने? क्या चीज? ताकि सामीन सुन लें वो कि क्या क्या आपने बयान किया। देखो, तफसीर इब्न कसीर, तफसीर अबी सऊद, तफसीर बगवी, तफसीर अब्दुल कादिर जिलानी, तफसीर बैजावी, तफसीर ताविलात अहले सुन्ना, तफसीर जलालैन, तफसीर खाजिन, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर कबीर, तफसीर मजरी, तफसीर नसफी, तनवीरुल मिकियास, ठीक है, रूहुल मानी, इस तरह बहुत दीगर और भी तफसीरें बोलो तो 20 चीज में जुड़ा दूं, मगर अराइसुल बयान का मैंने नाम नहीं लिया। अब बोलो, तो आपको हवाला देना चाहिए ना, हमने नाम लिया नहीं लिया, आपको वो हवाला देना चाहिए। मेरे पास जो किताब है इसमें साहिब तफसीर का नाम नहीं लिखा हुआ। तब फिर कैसे किताब बगैर? अच्छा सामीन ये देखिए,
کوئی بھی کتاب دنیا میں ہے جو اس صاحب تفسیر کا نام نہیں لکھا ہو، اور جب صاحب تفسیر کا نام نہیں لکھا ہو تو وہ غیر معتبر ہی یہ ہوگی، سوال معتبر تو ہے گی نہیں۔ ہاں، تو آپ ہاں کہیے کہ ہم اس کو معتبر نہیں مانتے، بس بات نہیں، ختم کیجیے۔ آپ تو خود غیر معتبر بتا دیے نا، آپ نے کہا صاحب تفسیر کا نام ہی نہیں ہے، تو جس عالم کا نام نہیں ہے تو وہ معتبر پہلے کیسے ہو؟ بات تو سنیں گے، ارے یار اس آپ کو اتہاس ہنسیں گے رہے لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر، ہاں میں اتنا جو ہنسیں گے، نہیں اچھا، صحیح بول رہا ہوں، لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر۔ وہ تو جس پر ہنسنا ہوگا وہ تو ہنسیں جب گے۔ جب صاحب تفسیر کا نام ہی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں معلوم ہے، تو کیسے پتا چلے گا کہ وہ آپ کے نزدیک معتبر ہے یا غیر معتبر ہے؟ یہ بتاؤ، جب نام ہی نہیں آپ کو معلوم ہے۔ ارے یار یہ تو نمونے ہیں آپ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بڑے نمونے ہیں یار۔ اچھا سنیے، واقعی ہاں بولیے۔ امام المفسرین ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مِنْ خَبْرِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ قَبْلُ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا محمد۔ اس کے وہ کہہ رہے ہیں، اور سکھایا اللہ نے جو آپ نہ جانتے تھے، تمام اولین و آخرین کی خبریں، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے۔ اس میں تمام کا کون سا لفظ ہے ذرا بتائیے مجھے، تمام کا کون سا لفظ ہے؟ یہ خبر الاولین والآخرین، ہاں وما کان وما ہوا کان ہاں قبل ذالک من فضل اللہ کا کیا معنی ہے؟ کیا ہے؟ ابھی تم کو میں سمجھا، جب تم کو اتنا سمجھنا نہیں آتا تو میں سمجھاتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مِنْ خَبْرِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ۔ فَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فَكُلٌّ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ یا محمد۔ قبل ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ یا محمد، قبل ہے، قبل ہے۔ ارے فَكُلٌّ اس میں تو تمہارا تو زبردستی آپ وہ کہہ رہے ہیں۔ ارے فَكُلٌّ اگر فَكُلٌّ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ، آپ کے پاس بھی فَكُلٌّ کا ہے؟ ساری کتاب میں وہی ہے فَكُلٌّ، وہ پہلے بات جملہ ہی نہیں بیٹھے گا جیسا تم پڑھ رہے ہو، جملہ ہی نہیں بیٹھے گا۔ عربی داں نہیں، جا کر کسی سے پڑھا لو، اگر کوئی عربی داں ایسا پڑھ لے کہ یہاں زبردستی کی بات کر رہے ہیں اور یہ خلط مباحث کر رہے ہیں۔ میں حوالہ بھیج دوں، بولو میں حوالہ کتاب، آپ کتاب کا حوالہ بھیجو، آپ کتاب کا حوالہ بھیجو، آپ بھیجو حوالہ بھیجو، تو آپ بھیجو نا بھائی، میں بھیجتا ہوں، آپ بھیج جاؤ۔ ہاں بھیجو۔ فَكُلٌّ ہی بیٹھے گا، دوسرا کوئی جملہ بیٹھے گا ہی نہیں، بیٹھے گا نہیں، آپ بھیجیے۔ ٹھیک ہے آپ بھیجو، میں آپ کا جو بھیجتے ہو وہ پہلے بھیجو۔ آپ بھیجو، آپ بھائی بھیجو نا، آپ پڑھے ہو، آپ بھیجو، میں بھیجتا ہوں ابھی۔ آپ کا اعتراض ہے، آپ بھیجیے۔ ارے دلیل ہم مانگیں گے، ہم کو حق ہے دلیل مانگنے کا، اعتراض کا چھوڑو، دلیل ہم مانگیں گے، لیجیے دلیل ہم مانگیں گے۔ ارے یار دلیل ہم مانگیں گے، کیا ہے کہ یہ ہاں تو آپ بھیجیے، دلیل ہم مانگیں گے آپ سے، آپ کو دینا چاہیے۔ اچھا اسی پہ اگر چلو ایک منٹ، اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ اس میں فَكُلٌّ لکھا ہے تو آپ شکست مانو گے اپنی؟ کس چیز کی شکست؟ کہ تمہاری یہ شکست ہو گئی اس موضوع پہ؟ کیوں ہو گئی اس موضوع پہ شکست کیوں ہو گئی؟ ویسے تو ہو چکی ہے دلائل سے، لیکن زبانی بھی مان لو۔ ابھی آپ نے سنا ہی نہیں۔ اچھا ابھی سنے نہیں ہے، شروعات ہے، شروعات ہے، یعنی ابھی آپ کی جو پٹائی ہوئی ہے ابھی شروعاتی ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں بھائی، ابھی آپ کو حوالہ بھیجیے، آپ بھیجو نا، آپ بھیجو بھائی، میں تو بول رہا ہوں اگر میں ثابت کر دوں تو آپ مان جاؤ گے؟ پہلے آپ نے ثابت نہیں کیا، پہلے آپ بھیجیے نا۔ میں ابھی ثابت کر دوں گا، آپ مانو گے نا؟ پہلے آپ بھیجیے تو یار۔ پہلے کی کیا بات ہے، پہلے سے تھوڑی پہلے بھیج دوں تب آپ مانو گے؟ آپ تو مانو گے ہی نہیں نا بعد میں، جب دیکھ لو گے کہ میری بات صحیح ہے تو تم قبول کہاں کرو گے کہ تم ہار گئے؟ بتاؤ تم قبول کرو گے؟ اگر کوئی لفظ میں اختلاف ہے آپ بھیجیے، اس تمہارے پاس اصل کتاب ہے، اصل کتاب ہے تمہارے پاس؟ کیا چیز؟ تفسیر تبری کی اصل کتاب ہے؟
تم جو پڑھ رہے ہو تفسیر تبری کی اصل کتاب ہے؟ تفسیر تبری سے میں پڑھ رہا ہوں. کون سی تفسیر سے پڑھ رہے ہیں؟ اسی سے پڑھ رہا ہوں نا, وہی تو پوچھ رہا ہوں. کسی سے کون سی تفسیر سے پڑھ رہے ہیں؟ کون سی تفسیر؟ تفسیر تبری ہی سے تو پڑھ رہا ہوں. ابھی کہہ رہے ہو کہ کہاں تفسیر تبری سے پڑھ رہا ہوں, کیا یار میں وہی تو پوچھ رہا ہوں, تفسیر تبری سے پڑھ رہے ہو؟ تفسیر تبری ہے نا, اصلی تفسیر تبری ہے کہ نقلی ہے؟ نقلی ہے. تو نقلی سے تھوڑی مانا جائے گا. ہاں تو آپ اصلی بھیجو نا, آپ کا دیکھو یہ بھیجو. یعنی تم نے قبول کیا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے, نقلی تفسیر تبری سے تم بیان کر رہے ہو. تم نے ابھی قبول کیا نا کہ نقلی تفسیر تبری سے, یعنی نقلی چیزوں سے تمہارا عقیدہ, تمہارا عقیدہ نقلی سے طائب ہوتا ہے, نقلی سے قائم ہوتا ہے کیا تمہارا عقیدہ؟ تفسیر خازن کی جو تم پر جو ارے وہ اس کو بھیجو تم بس. کس کو بھیجو؟ کس کو بھیجو؟ جریر ابن جریر کا. ہاں وہ تو میں بھیج رہا ہوں, لیکن تم بھی بھیجو, ہم دیکھیں تمہارا اصلی ہے کہ نقلی ہے. میں تو بھیج ہی رہا ہوں, تم بول. تمہارا ارے یار تم خالی بڑبڑ کر رہے ہو. ہمارا کا میں نے جو ہے وہ کیا, اس کو بھیجو. کیا چیز؟ کیا تفسیر؟ چپ ہو جاؤ. اچھا تم ہاں چپ ہو جاؤ تو ایک منٹ مجھے دیکھنے دو. کیا دیکھنے دو؟ اصلی ہے تو بھیجو نا, ڈر کیوں رہے ہو؟ تم بھیجو, میں بھی بھیج دیتا ہوں, اس میں کیا ہے. تو اصلی کس کا وہ پتہ چل جائے گا. اب پھر غور سے سن لو میں کیا پڑھ رہا ہوں. کیا سنو نہیں, آپ یہاں بھیجو, آپ غلط پڑھ رہے ہو, میں سمجھ. نہیں یہاں بھیجو, تفسیر تبری کا بھیجو. ابن جریر رحمۃ اللہ. ارے یار بھیجو نا یار, تفسیر تبری بے مطلب والی بات کر رہے ہو. بھیجو نا, بھیجنے میں کیا تم کو ٹینشن ہو رہا ہے یار, تم جھوٹ بول رہے ہیں اس کے لیے. کیا چیز؟ تفسیر تبری بھیجو نا جب میں بولا ہوں. مطلب میں پڑھ رہا ہوں تفسیر خازن سے, تم جو نہیں تفسیر پہلے تفسیر تبری ہو جائے نا. یہی تو ابھی تم نے تو کہہ رہا, ابھی کہاں سے پڑھنا, ابھی تم بول رہے تفسیر تبری سے پڑھ رہے ہو, اب بول رہے تفسیر خازن سے پڑھ رہا ہوں. اتنا جھوٹ بول رہے یار, نہیں پتا, اتنا جھوٹ بول رہے ہو, خود ہی نہیں پتا, اتنا جھوٹ بول رہے ہو. پڑھ رہا ہوں تم تو خود کہہ رہے ہو. بار بار اچھا تفسیر خازن کا بھیجو حوالہ, تفسیر خازن کا ہی بھیجو. چلو تفسیر خازن پر تمہارا اعتراض جو ہے اس کو بتاؤ. یہ نہیں, تفسیر خازن پر بھیجو, دیکھیے تمہاری اصلی کتاب ہے کہاں. وہ جہاں حق لے کے بیٹھے ہو کیا, جہاں حق لے کے بیٹھے ہو, جہاں حق لے کے بیٹھا ہوں. یہ اصلی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہے کیا, میں اپنا بتاؤ. میرے پاس نقل موجود ہے, تم اپنی اصل کتاب تمہارے پاس ہے, بھیجو. یعنی تم قبول کر رہے ہو کہ تم جو ہے سب جھوٹ مکاری یہاں پھیلا رہے ہو. ہاں کیا میں جھوٹ اور مکاری پھیلا, جھوٹ اور مکاری پھیلا رہے ہو. یہاں اصلی کتاب تم نہیں پڑھ رہے ہو, تم اصلی کتاب نہیں پڑھ رہے ہو, جھوٹ مکاری پھیلا رہے ہو. پاس جو نقل موجود ہے میں اسی کو پڑھ رہا ہوں. نہیں نقل کون سی, کون کی کتاب میں نقل ہے وہ بتاؤ. وہ کون تمہارے بازو میں کون بیٹھا ہے وہ بتاؤ. میرے بازو میں کوئی نہیں بیٹھا. کوئی نہیں بیٹھا ہے. ہاں اچھا تو چلو تم بتاؤ کہاں سے تم نے نقل کیا. وہ کہاں سے؟ ہاں کہاں سے, تفسیر خازن اور تفسیر تبری دونوں کا حوالہ بھیجو. میں یہی تو نہیں پتا. نہیں تم حوالہ بھیجو. نہیں غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. تم حوالہ بھیجو, تم جھوٹے مکار ثابت ہو گئے. حوالہ بھیجو, حوالہ بھیجو, حوالہ. اور دیکھو قارئین, تفسیر تبری میرے پاس ہے, ٹھیک ہے. یہ جلد 4 میں جو تحقیق الدکتور عبداللہ بن عبد المحسن الترکی سے چھپی ہے, ترکی والے نے چھاپی ہے, اس کے صفحہ نمبر 480 پہ ہے. اور لائن نمبر بھی میں بتا دیتا ہوں, 2 4 6 2 8 10 12 14 16. لائن نمبر 16 سے شروع ہے, 14 سے لے کے ایک دم نیچے تک ہے. یہ ساری چیزیں ڈیٹیل بتا رہا ہوں تاکہ سب جان جائے کہ کتاب میرے سامنے ہے, ٹھیک ہے. میں لائن نمبر بھی بتا دیا, اور کس کی تحقیق سے چھپی ہے وہ بھی بتا دیا, ٹھیک ہے. اور صفحہ نمبر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 480 سب بتا دیا. اس میں یہی لکھا ہے فَكُلٌّ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ. اور یہ جھوٹا دوسری چیز پڑھ رہا ہے. ہاں اتنا اس کو, اور اس میں یہ بھی نہیں ہے, اس میں صرف یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مِنْ خَبْرِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَمَكَانَ وَهُوَ كَائِنٌ. یہ جملہ یہاں ختم ہو گیا. پھر اگلے جملے سے شروع ہے فَكُلٌّ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ.
کہہ رہے ہیں علامہ کا معلوم تکن تعلم سے مراد یہ ہے کہ پہلے کی خبریں اور بعد والوں کی خبریں، اس سے کسی کو انکار نہیں. وما کان وما ہوا کائن، ٹھیک ہے، جو ہو چکا جو ہونے والا ہے، تو اس میں سے تو کسی کو نہیں وہ ہے. پھر آگے لکھے فکل جالکا، یہ ساری چیز اللہ کا فضل آپ پر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ٹھیک ہے، اس میں نہ علم غیب کا الفاظ ہے اور نہ یہ الفاظ ہے کہ سارے ذرے ذرے کا علم دیا گیا ہے، ساری چیز دیا گیا ہے. اور یہ غلط پڑھ بھی رہا ہے اور یہ اصل کتاب سے پڑھ بھی نہیں رہا ہے. یہ دیکھو اتنا کہیں جعل حق وغیرہ لیا ہوا ہے یہ مفتی احمد یار خان نعیمی کی، اور اسی سے پڑھ رہا ہے یہ ساری چیزیں. اس کے پاس کوئی کتابیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے ارائس البیان ایک نام لیا تھا کتاب کا. جب میں نے پوچھا بھائی مصنف کون ہے، بولتا اس میں مصنف لکھا نہیں. کون سی دنیا کی کتاب ہے جو مصنف نہیں لکھا ہو اس کے بعد یہ معتبر جانتا ہو؟ بغیر مصنف کی کتاب کو یہ معتبر جانتا ہے. دیکھیے اب ان کا عقیدہ کیسے کیسے لوگوں سے قائم ہے. ٹھیک ہے، استغفر اللہ من ذالک. ایسے ایسے بریلوی کے کیسے کیسے عقیدے ہیں، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. ارائس البیان کا نمبر جن کے مصنف تک کو اس کو نہیں معلوم بیچارے کو. استغفر اللہ. اور چپ ہو جاؤ. بول بول. میں اب ہاں ابن جریر نے تفسیر کیا ہے، وہ تفسیر جریر ہے کہ کیا ہے وہ، تم پہلے یہ بتاؤ. یہ تفسیر الطبری ہے، اسی کا نام تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں. کہ ابن حافظ محمد بن جریر طبری جو المتوفا ہیں، ٹھیک ہے، 310 کے، ان کی پیدائش ہے 224 میں. ان کی کتاب طبری بھی کہتے ہیں. ہاں مطلب نہیں مطلب. ہاں تو بھیجو ذرا، بھیجو تفسیر بھیجو بھیجو. تمہارے پاس اصل کتاب ہے، بھیجو. ارے یار گھامڑ جو دلیل دیتا ہے وہ بھیجتا ہے، اتنا تجھے نہیں معلوم ہے؟ کہیں جا کے سیکھ لے. گھامڑ آدمی دلیل تو، ارے گھامڑ آدمی دلیل تو دے رہا ہے، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو پہلے بھیج دلیل جو دیتا ہے. میرے پاس اصلی تھوڑی ہے، میرے پاس تو دیکھو یہ دیکھو سب نقلی ہے، اس کے پاس کوئی اصلی نہیں ہے. دیکھو یہ قارئین اس کے پاس سب نقلی ہے، کوئی اس کا عقیدہ بھی نقلی ہے، اس نے مان لیا، بیچارے نے مان لیا. اور اس کے پاس کتابیں بھی سب نقلی ہیں، یہ سب مان لیا. اور آیا مطلب کون سی کتاب سے پڑھ رہا ہے، کون سی کتاب سے پڑھ رہا ہے وہ بتا. کون سی کتاب سے نقل ہے؟ جعل حق سے. جعل حق سے. یہ گامڑ آدمی اس کو ہاں کون سی کتاب سے؟ علم خیر الانام سے پڑھ رہا ہے. اچھا جعل حق تیرے پاس نہیں ہے، یہ بتا دے. جعل حق تیرے پاس نہیں ہے؟ جعل حق ہے میرے پاس. ہے؟ کیوں نہیں؟ ابھی ہے تمہارے پاس؟ ابھی ہاں ابھی باجو میں رکھی ہوگی نا، باجو میں ہی رکھی ہوگی. باجو میں فوٹو کھینچ کے بھیجوں؟ کیا چیز؟ میرے پاس ابھی میں نے یہ عبارت جو کتاب علم خیر الانام جو ہے، سن علم خیر الانام جو ہے مولانا عبدالسلام کی ہے، تو تم اس ہاں سنو مولانا عبدالسلام یہی ہے نا خیر الانام کی دوسری؟ یہی ہے نا نام، مصنف کا نام پڑھو، مولانا عبدالسلام یہی لکھا ہے نا تمہاری کتاب کا. تم نے جو کتاب کا نام بتایا اس کے مصنف کا نام مولانا یہی ہے نا؟ ہاں کون سا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں؟ محمد عبدالسلام رضوی نقشبندی یہی ہے نا؟ ہاں اب پتہ چلا یہ تمہاری نقلی کہاں سے مل رہی ہے. دیکھو قارئین، یہ آیا ہے عقیدے پہ بات کرنے، اس کے پاس کوئی اصل کتاب نہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کتاب پڑھ رہا ہے کس کی، کسی نے نقل کر دیا ہے. یہ جس کا مصنف جو ہے کیا نام ہے، علم خیر الانام، جو مولانا عبد الباسط پورا نام ہے، محمد عبدالسلام رضوی نقشبندی، یہ پورا نام اس کا ہے. اس سے یہ پڑھ رہا ہے. اب سوچئے ان کی عقائد میں ان کی حالت کیا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ عقائد میں قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ کتابیں دی جاتی ہیں، اور یہ پڑھ رہا ہے کسی کی نقل، یعنی اپنے عالم سے. ٹھیک ہے، اتنا بڑا جو تفسیر خاجن پڑھ رہا ہے کہاں، اپنی کتابوں سے نقل کر کے غلط ترجمہ کر رہا ہے. یہ حال ہے اس کا. اب بتائیے کیسے کیسے عقیدے ان کے ہوں گے، اب بتائیے. استغفر اللہ من ذالک.
ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں اس دنیا میں جن کا عقیدہ اتنا باطل ہے، اپنے باطل عقیدے کے لیے اصل کتاب سے ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، بس یہ ترجمے پہ ان کے علماء ان کو گمراہ کر کے رکھے ہیں بیچارے۔ ابھی کیا کریں گے؟ یہاں اصل کتابیں سے ان کا دین اور مذہب کچھ ثابت نہیں ہوتا، نقل کتابیں، عرائس البیان بھی اسی میں لکھا ہے، اس کے مصنف کا نام بیچارے نے نقل کرنا چھوڑ دیا ہے اس لیے اس کے مصنف کا نام نہیں معلوم۔ اور دیکھو تفسیر تبری میں بھی انہوں نے گھوٹالہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کلن کو انہوں نے دوسرے الفاظ انہوں نے تحریف کر جو ہے اس کا حوالہ بھیج سب گھوٹالے کا الزام لگانا، پہلے تو حوالہ بھیج سب گھوٹالے کا الزام، جب تیری بات تب ثابت ہوگی جب وہ نہ ہو وہ چیز جو تو بتا رہا ہے تیری اصلی کتاب بتا رہا ہے تو اس کا حوالہ بھیج۔ اچھا اس میں کیا لکھا ہے تمہارے کتاب میں؟ تمہارے کتاب میں کیا لکھا ہے تفسیر تبری میں؟ کتاب میں کیا لکھا ہے تو اصل کہہ رہا نا، تیرا دعویٰ ہے کہ تیرے پاس اصلی کتاب ہے، بھیج تو پھر اس کا جو اچھا چلو میں بھیج دیتا ہوں، سن میں بول رہا ہوں میرے پاس جو ہے کتاب اس کو بھیجا ہوں تو تیرا دعویٰ ہے۔ اچھا میں نے اگر اس میں وہ ثابت ہو گیا، سنو ثابت ہو گیا کہ یہ میں نے جو کہا وہ صحیح ہے، تو اپنے عالم کو بولے گا کہ انہوں نے جھوٹ مکاری کیا، تحریف کیا ہے، بولے گا نا، بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ ارے جو ہے وہ کاٹ دیا، جب کاٹنے سے کیا فرق پڑا اس کا میں جواب دوں گا۔ میں نہیں وہ جملہ وہ الفاظ نہیں ہے، اگر میں ثابت کر دیا کہ فکلن ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی ثابت ہے تو یہ مانے گا کہ تمہارے عالم نے گھوٹالہ کیا ہے، تحریف کی ہے، اتنا تو مانے گا نا اگر ثابت ہو گئی۔ سچائی نہیں مانے گا؟ اچھا سچائی نہیں مانے گا، پھر بھی میں ثابت کرنے کے بعد بھی، ہمیں حوالے بھیجنے کے بعد بھی تو سچائی نہیں مانے گا؟ کیوں نہیں مانوں گا کہ ہاں بھائی انہوں نے غلط جو ہے مطلب الفاظ مطلب گھوٹالہ کیا، جو تحریف کیا ہے تو مانے گا نا؟ ہاں بھائی مانوں گا، پہلے چلو ماشاء اللہ چلو بھیج دیا، لے پڑھ لو، بھیج دیا، ہاں دیکھو مل بھی گئی تم کو، ماشاء اللہ دیکھو آخری لائن میں پڑھو، لیفٹ سائڈ میں لکھا ہے فکلن۔ مجھ کو دیکھنے تو بالکل دیکھو قارئین میں نے بھیج دیا ہے، ابھی یہ عبارت پڑھیں گے اور یہ اپنے عالم کو بولیں گے کہ انہوں نے گھوٹالہ کیا ہے اور تحریف کی ہے، جھوٹ بولا ہے، انہوں نے قبول کیا ہے، یہ بات کہیں گے۔ اچھا یہ بھی بتا دیجیے یہ قارئین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلو اب ادھر مت بھاگو، کل بات ہو چکی ہے، نہیں ابھی اپنی عبارت پڑھو، عبارت اپنی پڑھو، چلو پہلے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ تفسیر تبری اس میں کل تم کو پٹائی ہوئی ہے، یہ چلو تفسیر تبری پڑھو، یہ پڑھو، میں نے اصل کتاب سے بھیج دیا ہے، پڑھو۔ پہلے تم بتا کہ یہ قارئین دیکھو یہ دیکھو بھاگ رہا ہے، دیکھو یہ دیکھو اس کو یہ پڑھے، یہ دیکھو یہ عبارت پڑھ تفسیر تبری۔ ہاں عبارت پڑھ رہا ہوں، کیوں پریشان؟ پڑھ پڑھ بھائی، ارے دیکھ تو لینے دے، کیوں پریشان ہے؟ ارے کتنا ٹائم لگتا ہے، کبھی سے تو دیکھ لیا ہے، مل گیا تم کو، تم نے دیکھا بھی ہے۔ کیوں دیکھنے میں ملانا پڑے گا؟ تو تیرا دعویٰ ہے کہ کدھر غلطی وہ تو پہلے چیک کرنا پڑے گا۔ ارے میں صاف غلطی ہے، فکلن لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے یہ بتا دو۔ پھر وہی پریشان ہو رہا ہے، پہلے اطمینان سے جب تک پانی انہیں پی لے میں چیک کر رہا ہوں۔ یہ گامر کبھی سچائی قبول نہیں کرے گا، مجھے معلوم ہے، بریلیوں میں حق پسندی ہے نہیں۔ جیسے دیوبندی ابھی جو ہے مولوی شفیع کی بات ابھی ادھر بات کر، ابھی اس پہ آ جا، بول دے کہ بول تو، ارے تجھے پٹائی ہوئی تھی برائے قاطعہ پہ، کل وہ جب اپلوڈ ہو جائے گی آج تب پتہ چلے گا۔ اور یہ مفتی محمد شفیع کی بات کر رہا ہے تو بول دے تیرا عقائد قرآن حدیث سے نہیں ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہاں اب بتا تم، ہاں پڑھ کے سنا۔ ہاں من خبر الاولین والآخرین وما کان هو کائن فقل ذالک من فضل اللہ علیک۔ ہاں اب تم کیا پڑھ رہا تھا؟ فکلو ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ فکل ہے وہ، فکلن تھوڑی ہے۔ دیکھو اب اچھا تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے وہ بتا دے، اب بتا دے وہ کیا پڑھ رہا تھا اس میں،
बता भाई क्या पढ़ रहा था? पहले तू इस कहाँ है सूरह निसा, ये क्या भेजा है यार? इसमें कहाँ लिखा है तफसीर इब्ने तबरी? कहाँ है इसका पहले से और यहाँ किताब में कहीं नहीं लिखा। मक्कारी बता रहा है तू। ये क्या लिखा? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? नहीं क्या लिखा है? ये क्या लिखा है जो नहीं क्या लिखा है? क्या लिखा है इसमें? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, इसमें क्या लिखा है? यहाँ कहीं जो है तफसीर तबरी नहीं लिखा हुआ है। अरे तो फ्रंट पेज भेजो, ऐसा बोलना, फ्रंट पेज भी भेज देता हूँ। यहाँ कहीं नहीं लिखा। कहाँ पे जो है कहीं लिखा है बता? अरे तो फ्रंट पेज भेज दिया ना, ले फ्रंट पेज देख ले। फ्रंट पेज भेज दिया मैं, फ्रंट पेज भेज दिया तफसीर तबरी का, ले। ये तो मैंने अंदर का पेज भेजा है ना, ये तो मैंने अंदर का पेज भेजा है। अब बता रहा अंदर का पेज भेजा है। देखो ये अब जो अपने आलिम को झूठा मक्कार नहीं सा कहेगा, ये देखो झूठा। तेरे आलिम ने क्या लिखा है जरा बता। अरे कहाँ चुप हो गया? अपने आलिम को क्यों बचा रहा है? क्यों बचा रहा है? क्या चीज? अपने आलिम को क्यों बचा रहा है? अपने आलिम की किताब पढ़ और ये पढ़, फिर इसमें क्या लिखा उसमें क्या लिखा है बता जल्दी। देखो सामईन, ये देखो अपने आलिम को बचा रहा है। इसने वादा किया था कि अगर मैंने जो बोला वो लफ्ज साबित हो गया तो इसके अपने आलिम को झूठा मक्कार साबित करेगा। लेकिन अभी देख खामोश है, इसकी जबान बंद हो गई है। ठीक है, हेलो, इसकी जबान जो है बंद हो गई है, खामोश है बेचारा, इसकी हालत खराब है। देखो अपने आलिम को झूठा मक्कार ये मान लिया है लेकिन जबान से कबूल नहीं कर रहा है। पहली बात तूने जो ये भेजा है, पहले तो मैं इसको चेक कराऊंगा कि इबारत जो तूने भेजा है वो सही है कि नहीं। किससे चेक कराएगा? ये देखो अभी पढ़ा है खुद, फकुल्लुन ज़ालिका मिन फज़लिल्लाहि अलैका, खुद पढ़ा है। इसका तर्जुमा बोल, क्या कहा तर्जुमा? किसका तर्जुमा बोल? यही जो भेजा है तर्जुमा भी सुन तर्जुमा भी रहने दे। तुमने अल्फाज कहा ना कि अल्फाज तुम भेजो, अगर ये अल्फाज होंगे तो तुम अपने आलिम को तू अपने आलिम को झूठा अपने आलिम को झूठा मक्कार साबित करेगा। पहले उसको वादा पूरा कर, इसके बाद इसके बाद यही सही है। पहले तू इसका तर्जुमा। ये मेरी इबारत, अरे ये किताब की तफसीर तबरी की है। तफसीर तबरी नहीं समझता? तर्जुमा पढ़ के सुना ना तू। इस तर्जुमे की क्या बात है? तो तर्जुमा पढ़ के सुना। किसका तर्जुमा? सुन ले गधे के ऊपर किसका तर्जुमा? नहीं, कौन से अल्फाज का तर्जुमा तू पढ़ के बता। मैं तर्जुमा आलम तकुन तालम पूरा का जो है, पूरा जो इबारत भेजी है तुमने शुरू से, इसका पूरा तर्जुमा कर। ये गामड़ इसको मालूम नहीं। मैं चार पांच बार तर्जुमा कर चुका हूँ। अब जब ये फंसा है कि फकुल्लुन जालिका, इसने वादा किया था कि मैं अगर साबित कर दिया कि फकुल्लुन जालिका मिन फज़लिल्लाहि अलैका अल्फाज मैं साबित कर दिया तो ये अपने आलिम को झूठा मक्कार बोलेगा और उसको बोलेगा कि उसने तहरीफ किया है और घोटाला किया है। लेकिन अब देखो अपनी बात से फिर रहा है। मैंने इसको हवाला भी भेजा, असल किताब से भेजा, तफसीर तबरी से भेजा, लेकिन ये मक्कार, ये बरेलवी देखो खुद घोटाला कर रहा है। और तर्जुमा की बात है तो मैं 5-6 बार इसका तर्जुमा पहले भी कर चुका हूँ। ये सुन लेंगे, ये सामईन सुन लेंगे। चल तू इबारत पर मैं तर्जुमा करता हूँ। चल तू इबारत पर मैं तर्जुमा करता हूँ। दिखाई नहीं दे रही क्या तुझको? ये कौन बाजू में तुझे सिखा रहा है? मुझे मालूम है तू पूरी टीम लेके बैठा है। चल कोई बात नहीं, पूरे बरेलियत को लेके बैठ, कोई हर्ज नहीं। ये बता, अरे बता सुन बता, तुमने फकुल्लुन सुनना यार, तेरे आलिम ने जो गलत बात कही, अरे सुनना बात को, तेरे आलिम ने जो गलत तर्जुमा किया था
اور मैंने अभी साबित कर दिया कि असल की सुनना बात को ये देखो ये बरेलवी जो कहते हैं ना, बरेलवी एक नंबर का झूठा मक्कार होता है, वो तुमने साबित कर दिया, तेरे आलिम ने साबित कर दिया। तेरे पहले तू झूठा मक्कार बोल अपने आलिम को, फिर मैं तर्जमा करता हूँ। 3 4 5 6 बार तो कर चुका हूँ, अभी फिर करता हूँ। अपने 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 नहीं ये देखो देखो कारीन देखो कारीन ये कारीन देखो, इसको नहीं इसने कहा था कि अगर मैं हवाला पेश कर दूं और उसमें साबित हो गया कि फकुल्लुन जालिका मिन फजलिल्लाहि अलैका अल्फाज हैं, तो ये अपने आलिम को बोलेगा कि उसने घोटाला किया है, वो झूठा मक्कार है और उसने तहरीफ किया है, ये बोलेगा। मगर देखो अपनी बात से मुकर गया। मैं असल किताब से इसको अरबी की भेजा हूँ, तफसीर तबरी, जो तहकीक डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल मोहसिन अतुर्की के तहकीक से छपी है, ठीक है, और एकदम साफ अल्फाज में है, एकदम आखिर में, जो आखिर लाइन में नीचे होती है, सफ़ा नंबर 480 और जिल्द नंबर 4 कोई भी देख सकता है कि एकदम आखिर में है, अल्लामा का मालम तकुन तालम के तहत है, ठीक है। ये इबारत लिखी है, मगर ये अपने आलिम को झूठा मक्कार साबित बोलने पर राजी नहीं, जबकि ये वादा किया था। अब ये इस अपने आलिम को ये झूठा पहले बोले, जो उसने अपने किताब में ये गलत नकल किया है और ये गलत पढ़ रहा था, इसके पास कोई असल किताब नहीं, पता चला ये नकली है, इसका अकीदा भी नकली है और हम सारी चीजें असली से साबित कर रहे हैं। तो देखिए बरेलियत में क्या क्या मक्कारियां, इनके अकायद में क्या क्या मक्कारियां हैं, ठीक है। इनके आप अरे गामड़ 5-6 बार मैं इबारत पढ़ के तर्जुमा भी कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। सुन मैं तर्जुमा तू 10 बार सुनेगा बात को, सुन बात को, तू 10 बार कहेगा। देखो ये घामड़, ये देखो घामड़, ये देखो, तो तू कहने अपने आलिम को बोल रहा, मैं अभी तर्जुमा 10 बार 10 बार करता हूँ। मैं बोल दूंगा, तर्जुमा सही करके तू दिखा दे। देखो कहता है, अब देखो, अब इसने सुन इसने पहले कहा था कि ये सुन इसने पहले कहा था कि मैं असल किताब से भेज दूं, अगर वो लफ्ज मिल गया जो मैं कह रहा हूँ तो ये अपने आलिम को कहेगा हाँ उसने घोटाला किया, उसने झूठ मक्कारी किया, ठीक है। अब कह रहा है कि तुम इसका पढ़कर तर्जुमा करो, तब ये बोलेगा। अभी देखो इसकी मक्कारी, अगर पढ़ के तर्जुमा भी करूं तो अभी ये नहीं बोलेगा, क्योंकि ये एक नंबर का झूठा मक्कार बरेलवियत जो होती है वो बक्कारी, ये बहुत काबिल है। इबारत थोड़ी पढ़ दो, बता दे। अच्छा तू बहुत बड़ा काबिल है। अच्छा काबिल, यहाँ की बात काबिलियत की बात नहीं हो रही है, तुम्हारे बातिल अकायद की बात हो रही है। तुम अपने बातिल अकायद को साबित करो, यहाँ काबिलियत की बात नहीं हो रही है। यहाँ देख तेरे जो फकुल्लुन का लफ्ज है, अरे यार चल अच्छा पढ़ के बता, तेरा साबित हो रहा है, बता तेरा अकीदा इससे साबित हो रहा है, इससे जरा बता। पहले तू बोल, तेरा इतराज है ना, पहले देखो कारीन, इसने कहा इसका अकीदा इस इबारत से साबित हो रहा है, मगर देखो मैं कह रहा हूँ इसके अकीदे पे ये इबारत पढ़े, इबारत तब बोल दे कि तू नहीं पढ़ सकता ना तर्जुमा कर सकता, मैं कर देता हूँ, बता दे, कबूल कर ले, वैसे भी तू कर नहीं सकता है। इसका तर्जुमा कर सकता हूँ मैं, अगर तेरे तेरे अंदर काबिलियत होती तो नकली किताब लेके नहीं बैठता, ठीक है, नकली किताब लेके नहीं बैठता। तेरे अंदर जो काबिलियत होती ना तो नकली किताब लेके नहीं बैठता, नकली किताब लेके नहीं बैठता, ये तेरे अंदर काबिलियत होती, ठीक है। सबको मालूम है तेरे अंदर कितनी काबिलियत है। नकली किताब लेके बैठा है, वरना तेरे यहाँ कोई हो तो बता ना। क्या चीज, क्या तेरे यहाँ हो, क्या हो, बताओ। इल्म खैरुल अनाम लेके नहीं बैठता, अगर तेरे अंदर काबिलियत होती, ठीक है। ये किताब असल किताब से, हाँ गलत सलत की इबारतें नहीं पढ़ता, चल पढ़ अपना अकीदा साबित कर, तेरे बस की बात कुछ नहीं है। हाँ साबित है। अरे तुझे पब्लिक ऐसे ही हंसेगी,
पब्लिक ऐसे हंसेगी। ये जावेद, अच्छा ये जावेद भाई, ये देखो, ये बरेलवी आलिम जावेद आलम है। ये बरेलवी आलिम जावेद आलम है। इसको ना इबारत पढ़नी आती ना समझनी। ये अकायद पर अपनी कौन सी किताब लेके बैठा है? ये पढ़ना, ये अपने अकायद पे तुझे मैं अभी तो बोल दे तुझे पढ़ना। हाँ, तू बोल दे कि तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, इबारत इसका तर्जुमा नहीं आता, मैं अभी पढ़ देता हूँ। अपनी फिक्र कर, मेरे बारे में नहीं, तू पढ़ के मैं इसको कम से कम 6-7 बार, हम काबिलियत पे नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तुम्हारे अकायद पर, तुम्हारे बातिल अकायद पर बात कर रहे हैं, ठीक है? वाली बात न कर। अब तू पहले अरे यार घामर कहीं के, जो बात है रो रहा है, ये देखो रो रहा है बेचारा, इसके पास कोई दलील नहीं। अबे तुझे थू करेंगे, तेरे ही बरेलवी जो है थू करेंगे, तुझे जूता भी मारेंगे, तुझे जूता भी मारेंगे। इतनी जो बातें हुई हैं वो सब समझ गए हैं, वो जूता भी मारेंगे, समझे? वो तुझे जूता भी मारेंगे। हाँ बिल्कुल तुझे जूता भी मारेंगे। इतनी बातें तूने बरेलियत को जो मौत के घाट उतार दिया है, सारी बरेलियत को मौत के घाट उतार दिया है, ये पूरे बरेलियत को देखो, ये बरेलवी आलिम है, इसके आलिम इसने कबूल किया कि इसका आलिम जो है इसने तफसीर तबरी में तहरीब किया है और घोटाला किया है। इसने खुद कबूल किया बेचारे ने। हाँ, तहरीब और घोटाला किया। देखो अभी माना बदल, अच्छा अल्फाज में अच्छा देखो, ये कह रहा है कि तहरीब कब होती है? जब माना बदल जाए, यानी ये कुरान में तहरीब कर सकता है, यानी ये कुरान में तहरीब कर सकता है माना, यानी ये कुरान में क्या चीज क्या है? अच्छा क्या है ये? नहीं क्या है? नहीं ये क्या है? अभी तू क्या बोला? ये क्या है? ये फकुल है। फकुल है ये फकुल है तो क्या है बता ना। फकुल्लुन है। फकुल्लुन। हाँ, ये फकुल कैसे आएगा? अच्छा चल बता दे, कौन से नहू के कायदे से ये फकुल आएगा? नहीं फकुल कैसे आएगा? नहीं ये देखो, ये बरेलवी आलिम है, इसको ये भी नहीं मालूम कि ये फकुल्लुन है कि फकुल है। ये फा अलग है या कुल्लुन अलग है, और इसको ये फकुल पढ़ रहा है, ये फकुल ये बोलता है फकुल है। कौन से इबारत से तुम पढ़ रहा, कौन से नहू के कायदे से बता रहा है ये? बताओ, ये फकुल्लुन ये कौन से नहू के नहीं कौन से नहू के कायदे से तूने बताया है? ये बताओ नहू के कायदे। इतना बेचारा यार क्यों अपनी बेइज्जती करा रहा है, अपने लोगों की क्यों बेइज्जती करा रहा है? मेरे ही नहीं समझ में आ रहा है। ये इतना ज्यादा पहला ऐसा बरेलवी मिला, इतना घामर, इसको ये अपने ही इतना, ये आलिम बरेलवी, इसको कुछ आता जाता नहीं है बेचारे को, क्या करेगा? कुछ भी आता जाता नहीं है। चल पढ़, आगे पढ़। तू ये बता साबित करना चाहता? क्या चीज? इससे क्या साबित करना चाहता? तू खाली इतना बता। मतलब क्या चीज? तू ये फकुल्लुन कह रहा है ना, तो इससे क्या साबित करना चाहता? साबित ये करना चाहते हैं कि जो तूने अल्फाज अभी पढ़ा है इससे पहले, तो अपने आलिम की किताब से, ठीक है, तुमने दूसरे गलत अल्फाज पढ़े, तो मैंने कहा फकुल्लुन है, तुमने कहा नहीं है, तो तुमने कहा अगर तुम साबित कर दो तो तू अपने आलिम को झूठा मक्कार मानेगा, घोटाला करने वाला मानेगा। बोला है कि नहीं बोला? ये बता, बोला है कि नहीं बोला है? ये मैं कह रहा हूँ, मेरे पास जो किताब है उसमें कुल्लुन है। अच्छा तेरे पास जो किताब है कुल्लुन है। अरे यार तू क्या नहीं क्या है? नहीं क्या है तेरे जो पास जो किताब है? तेरे पास जो किताब है वो क्या है? क्या लिखा है? कबला कबला है ना?
कबला है, ठीक है। तो सुन सुन, तो जब कबला 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 है तेरे में और असल में है फकुल्लुन है, तो जब मैंने कहा कि सुन ना बात को, तुमने कहा कि अरे घामड़ कहीं के बात तो सुनने, तुमने कहा ना तो अपने आलिम को घोटाला करने वाला मक्कार कहेगा ना, तो कहना पहले झूठ बोला तेरे आलिम ने, घोटाला किया। तूने कहा था ना कि मैं जब साबित कर दूंगा तो कहेगा। तुमने चाहता सिर्फ ये बता बस, और दुनिया भर की साबित नहीं, तू बोल अपने आलिम को पहले जैसा कि वादा किया था कि तू बोलेगा अगर मैं असल किताब से साबित करूँ। गलती है तू अब नहीं, अभी तू बोला था, अभी देखो तभी बोला था कि मैं साबित कर दिया कि फकुल्लुन का अल्फाज है, तो तू अपने आलिम को घोटाला बाज कहेगा और झूठा कहेगा, ठीक है, ये अल्फाज कहा था। तो कातिब की गलती का अल्फाज नहीं कहा था। तब मैंने कहा नहीं गलत बात है। देखो ये बरेलवी एक नंबर का झूठा मकार है। इसने कहा था कि देखो कब तेरी जुर्रियत नहीं है, तू क्या बात करेगा? अभी तू यहीं पलट गया, इतना बड़ा मक्कार है, यहीं पलट गया। हाँ, ये तेरी आइडियो जब लोग सुनेंगे, लोग सुनेंगे तो तुझे खुद भी थू करेंगे कि इतना बड़ा मक्कार झूठा है कि अपने वादे से फिर जाए। तूने कहा था ना कि अगर मैं फकुल्लुन साबित कर दूंगा तो तू अपने आलिम को क्या बोलेगा? झूठा है, तहरीफ किया है, घोटाला किया है। बोला था कि नहीं बोला था? बोल, बता। फालतू बात छोड़। बोला था कि नहीं बोला था? बोल। कौन तेरे को सिखा रहा है बाजू में? कौन तेरे को सिखा रहा है? ये देखो कोई इसको सिखा रहा है पीछे से, तो ये बोल रहा है बेचारा, ये कठपुतली बना हुआ। चल बोल, जो तू वादा किया था वो बोल। तेरा आलिम घोटालेबाज है कि नहीं है? बता। तू घोटाला किया? हाँ, देखो ये झूठा मक्कार, ये मैं घोटाले, मैंने तो साबित किया, इसमें क्या घोटाला? मैंने तो तेरी मक्कारी को साबित किया। तेरी मक्कारी, तेरा झूठ, तेरी मक्कारी साबित किया, ठीक है। और तू क्या है? तो मक्कार और झूठा साबित हो गया, तेरा आलिम भी मक्कार झूठा साबित हो गया, ठीक है। हम कहते हैं है और मेरे में कबला है, तो इसमें फर्क क्या है? ये बता, दुनिया भर की बकवास बंद कर। अबे फर्क और सुन फर्क है नहीं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन तूने जो कहा था कि तू मैं साबित कर दिया कि ये अल्फाज है, तो तू अपने आलिम को झूठा मक्कार साबित करेगा, वो बता। वो जो है मतलब तफसीर का है भी कि नहीं है, वो तो कल पता चलेगा। अभी मैं चेक करवाता हूँ इसको। तब देखो ये इसको असल हवाले भी दे दिया, तब भी ये कह रहा है कि है कि नहीं है। ये पागल हो गया है। तो ये इनकी इल्मी काबिलियत देख लो कैसे है। असल किताब हवाले देने के बावजूद भी कहता है कि वो असल है कि नहीं है। इनकी इन्होंने असल में ये लोग कभी तफसीर की शक्ल देखते ही नहीं है, न किताबें देखते हैं। इनको क्या मालूम है कि तफसीर क्या है? बस वो किसी ने नकल कर दिया, किसी ने इल्म खैरुल अनाम का मुसन्निफ ने नकल कर दिया, वो बस उसी पे बंद करता रहा। तफसीर खाजिन का भी इन्होंने गलत तर्जुमा किया। तू जो है ना कारीन सुनो कहता है ना, इसीलिए तेरा कारीन नहीं कहेंगे, कारीन तो पढ़ेंगे ना, जब स्क्रीन पे उस पे हवाले जाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं, तो कारीन नहीं हुए। पढ़ेगा वो सुनेगा क्या? सुनेगा भी पढ़ेगा दोनों, तो सुनेगा भी पढ़ेगा भी ना। कारीन और सामीन दोनों है। सुनो देखो ये भाग रहा है, ये बेचारा, ये कल तो अपने आला हजरत को ये मुशरिक बना के भागा था, आज अपने एक आलिम को और अपने अकीदे को बातिल बना के भाग रहा है। इतनी बातें हुई सारे मुफस्सिरीन से, कुरान हदीस से, इसका देखो अकीदा बातिल हो गया, ठीक है। और ये तफसीर तबरी पर इसका आलिम झूठ बोला। इसने वादा किया था कि अगर मैं दिखा दिया अल्फाज फकुल्लुन, और ये फकुल्लुन को फकुल पढ़ रहा है, फकुल्लुन को ये फकुल पढ़ रहा है। इसको इसकी अरबी दानी ये देखो फकुल्लुन को फकुल पढ़ रहा था। ये जो बरेलवी आलिम कैसे होते हैं, बरेलवी आलिम की देखो काबिलियत है, बरेलवी मुफ्तियों की देखो ये काबिलियत है कि इनको
पढ़ना इबारत पढ़ना नहीं आता, तर्जुमा की तो बात ही छोड़ो। फकुल्लुन को फकुल पढ़ रहा था, देखो फकुल्लुन को ये फकुल्लुन को फकुल पढ़ रहा था। अरे वो सब रिकॉर्डिंग है, कोई हर्ज नहीं, वो सब सुन लेंगे। हाँ, अब ये बता, तो अपने आलिम को मक्कार और घोटालेबाज बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता। तेरा आलिम मक्कार घोटालेबाज साबित हुआ कि नहीं हुआ? अभी तुमने खुद कबूल किया है। ये मक्कारी है, मैं अपने आलिमों को भी दूं। चल इससे अपना अकीदा साबित कर। चल, तू मक्कार है तो अपने आलिम को बचाना चाहता है अपने झूठ बोल के। चल इसे बता, तेरा क्या अकीदा साबित करना है? इसमें साबित कर कि वो जो तेरा जो अकीदा है कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने इल्म गैब दिया और सारे जर्रे जर्रे का इल्म इब्तिदाए आफरीना से और क़यामत तक के लिए दिया, जब जन्नती जन्नत में जाए दो चक्की दो जग में। चल बता जो तुमने भेजा उसी में पढ़ ले। क्या है अव्वलीन वल आखिरीन? क्या है अव्वलीन वल आखिरीन? क्या मतलब हुआ इसका? तो तू तर्जुमा कर, अभी पता चलेगा अव्वलीन और आखिरीन का क्या मतलब। हाँ, तर्जुमा कर। अल्लाह ने सब बता दिया, ये इसमें ये है। अच्छा पीछे से तुम्हारा टोचन कौन मार रहा है? पीछे से तुमको कौन सिखा रहा है? इसमें कुल्लुन कहाँ है कि सब सिखा दिया, सब बता दिया? कुल्लुन कहाँ, लफ्ज कहाँ है? ये कौन? अच्छा जो ये सुन वो जौन तेरे पीछे है ना, कह दो वो आगे आके बयान करे ना, क्या सिखा रहा है वो बार बार? तुझे कौन सिखा रहा है? तुझे कौन सिखा रहा है? वो उससे बोल, वही बात कर ले। क्यों सिखा रहा है तुझे? वो उसको काबिल है तो उसको आगे बढ़ा दे, उसको आगे बढ़ा। चल यहाँ साबित कर, यहाँ सारे का तर्जुमा क्या है? सारे खबरों के एक का तर्जुमा बता। चल कहाँ लिखा है? अबे ये माँ ही उसके लिए काफी है। हाँ, क्या है? इजमा अल्लमा का माँ जो है, अल्लमा का माँ लम तालम, उसका यही इतना ही काफी है। अच्छा, कैसे काफी है? चल बता दे। कैसे काफी है? कैसे काफी है बता दे। वो जो तुझे जो सिखा रहा है, पीछे से जो सिखा रहा है, क्यों नहीं उसको आगे बढ़ा देता? वो जाहिल को क्यों नहीं आगे बढ़ा देता? चल कैसे है मतलब दावा कर रहा है तो जो है मतलब कैसे काफी है वो? कैसे काफी है वो तो बता देना। कैसे काफी है बता दे, क्या काफी है उसका? काफी है तर्जुमा बता, दुनिया बकवास। क्या चीज? हमारा अकीदा साबित हो जाएगा, तो बस माँ बता क्या है? माँ से साबित करेगा अपना अकीदा? अबे बता ना। माँ से कैसे साबित होगा वो तो बता देना। माँ से साबित कैसे खुद ही साबित हो जाए। मुझे मालूम है तेरी कोई काबिलियत नहीं है, और पीछे से कौन उंगली कर रहा है, तेरे को टोचन दे रहा है, उसकी जो वो बोलता है तू यहाँ नकल करता है, जो वो बोलता है तो नकल कर रहा है। वह समझ में आ गया, उसको आगे बढ़ा, उसकी काबिलियत में देखता हूँ। उसको आगे बढ़ा, वो जाहिल को आगे बढ़ा जो फुसुर कर रहा है। वो जाहिल को आगे बढ़ा जो फुसुर कर रहा है, वो मैं कह रहा हूँ। उसको कैसे पता चला कि फुसुर? हाँ, फुसुर वो तेरे को बता रहा है, उसको आगे बढ़ा। चल बता। कान बज रहा है। कान बज रहा है कान। अच्छा, तो कसम खा रहे अल्लाह की, तो तेरे को कोई सिखा नहीं रहा, अल्लाह की कसम खा। मुझको जो है अल्लाह जो है वो खुद ही जो है मतलब वो इतना कबील मतलब नहीं, अल्लाह की कसम खा कि तुझे कोई पीछे से नहीं सिखा रहा है, तुझे कोई सिखा नहीं रहा है, तो अल्लाह की कसम खा। देखो ये झूठा मक्कार। चल माँ पे चल बात कर। तो माँ का मतलब बयान करना, तू बयान करेगा कि मैं करूँगा? जो है इसमें माँ बता, बयान कर बस। तू बयान तेरा अकीदा है ना, तू बयान करना। अबे वही तू बयान करेगा, उससे साबित हो जाएगा। हाँ, तू बयान कर तेरा अकीदा, तू दलील देगा कि मैं दलील दूंगा? माँ से क्या मुराद है, मतलब उससे क्या मतलब है बता दे। मेरे अकीदे के लिए काफी है। हाँ, तो आप जो नहीं जानते थे वो हमने बता दिया, और वो खुद ही कह रहे हैं जो आप नहीं जानते थे बता दिए।
اچھا ولی نے کا علم دے دیا. اچھا یہ کر اور گن بیٹھ کر سن میری جواب سن. تم نے کہا کہ جو ہاں سن جواب سن. ہلو سن. اچھا ماں اس نے کہا دیکھو کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ماں جو اس میں ثابت ہے کہ اس کا یہ کہنے مطلب ہے معلوم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تو اللہ نے سکھا دیا. یہی بات ہے نا؟ یہی کہہ رہا ہے نا؟ ہاں یہی کہہ رہا ہے نا. ہاں دیکھو سن خاموش رہے 2 منٹ. اس کا یہ کہنا ہے سامعین کہ وہ علامہ کا معلوم تکن اس میں جو ماں کا الفاظ آیا نہیں اس کا جو مطلب ہے جو بھی آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سکھا دیا. ٹھیک ہے پہلے تو میں 2 آیت پڑھ دیتا ہوں سورہ انعام. ٹھیک ہے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلِّمْتُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ کہ تم نہیں جانتے تھے تو تم کو سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. اس تفسیر میں اکثر مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے کہ اس کے بارے ارے سننا بات کو جب بتایا نا میری بات پوری سننے کا. اس تفسیر میں علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم اس تم کو سکھایا گیا ہے جو تم اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے. اکثر مفسرین نے اس سے یہودی مراد لیا ہے اور بہت سے مفسرین نے صحابہ کرام مراد لیا ہے. تو اس میں بھی وہی ہے کہ جو تم نہیں جانتے تو اس میں سکھایا گیا. تو یہ سارے یہودیوں کو یہ علم غیب مانتے ہیں. دوسری آیت سنو علمک الانسان ما لم یعلم. اللہ تعالی نے سورہ الگ میں سب ٹھیک ہے سنا علامہ کا معلوم تعلم انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس میں بھی وہی ماں ہے یعنی سارے خاموش رہے اس میں بھی علم الانسان ما لم یعلم اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے وہ سب کچھ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا. اس میں بھی ماں ہے. تو اس کا مطلب یہ سارے انسان کو علم غیب علم الانسان ما لم یعلم اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا. سن اس سے پہلے کیا ہے کیا خاموش رہے ابھی جب میں بول رہا ہوں نا سن پوری بات سننا. تو اس میں لکھا ہے اللہ انسان کو سکھایا گیا جو وہ نہیں جانتا یعنی یہ بریلی جو ہے سارے انسان کو علم غیب مان لیا. اور دیکھو سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں اللہ فرماتے ہیں علمکم ما لم تکونوا تعلمون یہ کہ تم نہیں جانتے تم کو سکھایا گیا جیسا جو کہ تم نہیں جانتے. اس میں بھی ماں ہے ماں کے الفاظ ہے. اور دوسری بات ماں کے الفاظ کو اگر عموم میں لیں گے تو جو بھی آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سکھایا تو اللہ تعالیٰ کے برابر یہ علم مانے گا. تو قیامت تک کے لیے کیوں مانتا ہے؟ اس سے زیادہ بھی اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے یہاں تک کہ اللہ تک سن بات خاموش رہے ابھی میں خاموش ابھی میرے ٹائم پہ مت بول ابھی ابھی یہ کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر علم ملا ہے. تو خاموش ابھی مجھے بولنے دے. پہلے جب میں بول لوں میں تیرے ٹائم پہ نہیں بولا دیکھو یہ کہہ رہا ہے ایک کہہ رہا ہے کہ علامہ کا معلوم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سکھایا نہیں. اس میں عموم ہے جو بھی اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے یہ عموم ہے. تو اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے برابر علم سکھا دیا. اور اس کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اس کے اعلیٰ حضرت کا خاموش رہو اس کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے
کہ جو اللہ کے برابر علم مانے وہ کافر ہے، اور یہ دیکھو ان کے اعلی حضرت کے فتوے سے کافر ہو گیا، یہ کافر ہو گیا۔ دوسرا کسی بھی مفسرین نے یہ نہیں کہا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو سارے علم سکھا دیے، کسی بھی مفسرین نے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر اللہ کے رسول کو علم دیا گیا۔ تو یہ اس کے فاضل بریلی نے کہا کہ جو مانے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر جس کو علم